شاملی اور یہ تھانہ بغل کے علاقے کے اندر اور علماء کرام کی جماعت منتشر ہو گئی اور اس تحریک کو کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے بہت قریب سے آپ کو اس تحریک کو آپ نے دیکھا. اور تیسری تحریک 1875 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند سے وہ تحریک شروع کری آزادی کے وقت, اور وہ بھی آپ کی زندگی کے اندر وہ ہے کہ اس زمانے میں علماء کرام کی 3 تحریکات کو آپ نے دیکھا اور ان تمام کوششوں کو محنتوں کو حضرت مولانا نیاز صاحب نے 1925 میں جو بہت بعد میں شروع ہوئی, لیکن اس وقت ایسے حالات کے اندر آپ نے انگریزوں کی بنگال سے لے کر کھاڑی یا ادھر گجرات یا ادھر کیرل ان تمام چیزوں کو ریسرچ کر کے آپ نے بھارت کے مسلمانوں کے لیے جو تقسیم ہے ہند سے قبل جو آپ نے کس نگاہ کس دوربین اور دوراندیشی کی بنیاد پر بصارت اور بصیرت کی بنیاد پر جس تحریک کا اپنا آغاز فرمایا ہے, یقیناً وہ اس شعر کی مصداق ہے, نہ خبرہ باتیں مخالف سے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے مجھ کو ڈالیں. اس حوصلے کے ساتھ آپ نے تعلیم کی وہ فکر اور وہ ریسرچ وہ ٹیکنالوجی وہ ایجوکیشن وہ ہائی ٹیک آئی ٹی اور میڈیکل میڈیسن یہ دنیا کی نئی تحقیقات نئی ایجادات نئے آوشکار اور نئی تحریکات کہ آپ نے مستقبل کو فیوچر کو سمجھ کر کہ مسلمان کہیں پچھڑ نہ جائے, افسر بننے سے ڈاکٹر بننے سے انجینئر بننے سے سول انجینئر بننے سے پروفیسر بننے سے آپ کی وہ تحریک تھی کہ جب جاوید قاسمی کے کسی آفس میں پہنچتا ہے اور باہر دیکھتا ہے وہ کسی آئی ایس آفیسر کی محمد یونس خان لکھا ہوا ہے تو کوئی ایسا اپنا اونچا ہو جاتا ہے. اور اس فخر کے ساتھ کہ ایم بی بی ایس ہو ایم ڈی ہو پوری دنیا میں آج مسلمان ایجوکیشن کے اندر آگے ہے, تو کہیں نہ کہیں سر سید صاحب کی وہ تحریک ان کی فکر و تحقیق ہے. اور ایک بات میں یہ کہوں گا کہ علماء میں اور دانشوران میں دوری پیدا ہوئی ہے, اور جس دوری کی بنیاد پر مسلمانوں کو بہت سارے حالات کا سامنا اور حالات کی بنیاد پر بہت سارے مسائل کے سامنے پیدا ہوئے ہیں. ان دانشوران انٹلیکچوئل اور علماء کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئی ہے اس سے بڑا نقصان. صحیح بات. دہلوی صاحب ہم لوگ ہم تو بات کرتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داریاں اپنے طور پر کا فرض فریضہ ہے, اور دانشوران جو ہمارے جو یعنی جو ہائی ٹیک ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کی الگ ذمہ داری ہے. آج مسلمانوں کو چاہیے کہ مدرسے کے فارغ ہو کے آتے ہیں تو وہ مدرسے بناتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں درخواست کرتا ہوں جو یونیورسٹی جامعہ ملیہ جامعہ ہمدرد جامعہ عثمانیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لوگ وہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں وہ بھی گلی گلی محلے کے اندر اسکول قائم کر رہے ہیں. ان کے پاس قرآن کی تعلیم عربی ہے فارسی تو وہ ادارے قائم کرتے ہیں جو ان کی تعلیم ہے. لیکن جو لوگ پروفیسر بن کر آ رہے ہیں جو لوگ ایم بی بی ایس کی ڈگری لے کر آ رہے ہیں جو ٹیچرز بن رہے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ محلے کے اندر اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اسکول قائم کریں. ابھی جو والد صاحب کہتے ہیں بڑے مجاہد کے ساتھ اسکول چلا رہے ہیں, بہت سے ایسے حضرات کا موجود ہیں جو اپنے اپنے طور پر اسکول چلا رہے ہیں. تو میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عبد الرحمان کا کئی شخصیت یہاں موجود ہے اور بڑے بڑے اکابرین علماء کرام یا آپ حضرات دانشوران یہاں موجود ہیں. ایسی کی کمی نہیں ہے, فکر کی ضرورت ہے. شفیع دہلوی صاحب کے صاحبزادے نے جو بات کہی ہے وہ جو نہج کیا انہوں نے جو فکر دی ہے کہ دین کے اس گوشے کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ کہ پرانی دلی سے وہ آواز چلے کہ حکیم عبدالحمید صاحب نے ان کے بھائی اگرچہ پاکستان چلے گئے لیکن اگر حکیم عبدالحمید صاحب نے کہا کہ یہ بلی ماران لال کنواں اور یہ آصف علی روڈ یہیں بیٹھ کر کے میں اپنی قوم کے بچوں کی مستقبل کی فکر کر کے اور آپ نے وہ بنیاد ڈالی جامعہ ہمدرد کی کہ آج پورے اس محلے کو پورے علاقے کو تعلیم آباد کے نام سے یاد کرتے ہیں. سنگم وہار ادھر نگر حال کے نام سے جو لوگ جاتے ہیں اور ان کی فکر تھی وہ صرف دوائیوں کی نہیں کہ انہوں نے روح افزائی بنائی ہو یا صافی بنائی ہو یا اور چیزیں بنائی ہو, بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو پوری قوم کو بلکہ پورے دیش واسی کو انہوں نے ایک علم کی روشنی کروا دی. اس لحاظ سے میرے دوستوں بزرگوں ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں, بھائی سب موجود ہیں. آج اس فکر کی ضرورت ہے, قرآن کی ضرورت ہے. مستقبل کی بنیاد پر ہم نے شادی میں تو خرچ کر دیے. ابھی میرے پڑوس میں گھر ہے انہوں نے 6 کروڑ روپے شادی میں خرچ 6 کروڑ روپے میرے گھر کے برابر میں دیوار لگا ہوا مکان ہے. انہوں نے 6 کروڑ روپے شادی میں خرچ اور بڑے فخر کے ساتھ وہ وہاں اس میں وسندھرا اور وہاں آنند وہار اور وہ جو ہے وہاں ہندن ندی کے پاس ان کی جو شادیاں ہوئی ان کے انتظامات ہوئے
کر رہا ہوں. تو اس لحاظ کر ہم لوگ جو اس بارے میں سوچیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے نہیں. شفیع دہلوی صاحب نے جو آواز دی ہے اس آواز کی بنیاد پر ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے, پروفیسر صاحب کی بنیاد پر, ڈاکٹر مسعود صاحب نے تشریف فرمایا جو علی گڑھ سے پڑھ کر آئے ہیں, کہ ہم لوگ سب مل کر کے اپنی قوم کے مستقبل کو سوچیں, اور وہ دیوار جو بیچ میں ہے یہ علماء ہے, یہ دانشوران ہے, اس دیوار کو ختم کریں اور قومی تعمیر کی بنیاد پر, قومی سوچ کی بنیاد پر متحد ہو کر, متفق ہو کر اپنی قوم کو سیکھنے والے کام. اللہ ہم سب کو فرمائے کہ جو اندھیرے سے نہیں لڑتا ہے وہی ہے جو سورج بن کر چمکتا ہے, یا زمین پہ بیٹھ کر آسمان دیکھتا ہے, اپنے بڑوں کو زمانہ